میرے محترم بھائی اور دوستو، اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنائی جائے، کمائی جائے، بہت پیاری لگتی ہے۔ جو خود اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں وہ بہت جوڑ جوڑ کے چلتے ہیں۔ اولاد کو مفت میں ملتی ہے تو دنوں میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ دن رات کی داستانیں ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے آپ کے آباء و اجداد آئے، اس دوران بہت لوگ آئے۔ جو شروع میں آئے انہوں نے دن رات ایک کر کے انہیں کیا کیا پاپڑ بیلے۔ جب مفت میں اولاد کو ملا تو 4 دن بعد وہ پھر فٹ پاتھ پہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا تھا، جو چیز آدمی اپنے ہاتھوں سے بنائے یا کمائے وہ پیاری بہت لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ شیطان سے اللہ نے کہا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جو چیز میں اپنے ہاتھ کسب سے حاصل کرتا ہوں تو مجھے اچھی لگتی۔ شہنشاہ نے اس ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے، اور کائنات میں سب سے حسین مخلوق انسان ہے۔ جب یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، مچھلی نے نگل لیا، ان کو کہہ گئے تم پہ عذاب آ رہا۔ انہوں نے پیچھے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ جب مچھلی نے باہر ان کو نکال دیا تو اللہ نے کہا جا اپنی قوم کو دیکھ، تو ان کو عذاب سے ڈرا کر گیا تھا، وہ تو ایمان لے آیا، میرے بندے بن گئے۔ راستے میں ایک آدمی گھڑے بنا رہا تھا، جس کو کمہار کہتے ہیں، گھڑے بنا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوب اس سے کہو ایک گھڑا توڑ دے۔ تو ایوب علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا بھائی یہ ایک گھڑا تو توڑ دے۔ وہ کہنے لگا واہ، اس لیے بنایا کہ توڑ دوں؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دوں؟ ہاں بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب سنائیے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک مٹی کا گھڑا ہاتھوں سے بنایا اور اسے توڑنے پہ راضی نہیں۔ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے عذاب دے کے میں کیسے راضی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بنانے کو جہاں ذکر کیا ہے وہاں اپنا تعارف کروایا ہے بابرکت ذات، اور جہاں انسان کے بنانے کا ذکر کیا ہے وہاں اپنا تعارف کروایا ہے سب سے حسین ذات۔ چونکہ جیسے ان ربکم اللہ، وہ تمہارے شہر کا نام کیا ہے؟ وہ ہیک بولو، کرولی۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور کرولی والوں کو کہہ رہا ہے کہ ان ربکم اللہ، تم سب کا رب اللہ ہے۔ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنا دی۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش۔ تو ساری مخلوق کو ذکر کیا۔ انسان تو ایک ڈاٹ بھی نہیں اس کائنات میں، ڈاٹ بھی نہیں۔ پھر آگے کہا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، پھر اس زمین آسمان کے درمیان اس نے دن اور رات کا نظام بنایا۔ تو رات آگے آگے چلتی ہے، دن پیچھے پیچھے چلتا ہے، یا دن آگے آگے چلتا ہے، رات پیچھے پیچھے چلتی ہے، رات آگے چلتی ہے، دن پیچھے چلتا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پھر اس نے سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے اور انہیں اپنے تابع کیا۔ جب کل کائنات کو اللہ نے ذکر کر دی۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اس لفظ کی ہیبت ہم سے پہلے لوگوں پر طاری کبھی نہ ہو سکتی تھی کہ وہ صرف تارے دیکھتے تھے جو آسمان پہ کچھ نظر آ رہا، وہ انہی کو دیکھ کر ہی کہتے تھے پتہ نہیں اتنے اللہ نے بنا دیے،
لیکن میں نے ناسا کی ایک رپورٹ پڑھی کہ جو ستارے دیکھے جا چکے ہیں، جو نظر نہیں آئے وہ نہیں، جو دیکھے جا، 97% تو نظر ہی نہیں آتا، بلیک ہولز ہیں، 3% نظر آتا ہے، وہ 3% بھی پورا نہیں دیکھا، کچھ دیکھا ہے۔ اس میں جو انہوں نے دوربین کی آنکھ سے ابھی تک گلیکسیز دیکھی ہیں اور اس میں ستارے دیکھے ہیں، یہ ان کی رپورٹ ہے، جھوٹ سچ 99 ذمے، میں صرف گل کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہم نے دیکھے ہیں ستارے، ان کو اگر صرف گنا جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گنا جائے تو گنتی کرنے کے لیے 300 ٹریلین سال، صرف گنتی کے لیے 300 ٹریلین سال چاہیے۔ کیسا ہے بنانے والا؟ بلا وہو الخلاق العلیم۔ کیا کہنے بنانے والے طاقتور شہنشاہ، کیسا بنانے والے۔ خالق کسے کہ ایک ہوتا صانع، ایک ہوتا خالق۔ صانع کہتے ہیں جو چیز سے چیز بنائے، لکڑی سے ممبر بنا دیا، یہ صانع ہے۔ دھاگے سے کپڑا بنا دیا، یہ صانع ہے۔ اینٹوں سے مسجد بنا دی، یہ صانع ہے۔ خالق کسے کہیں؟ جو کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے۔ کوئی لکڑی کا ایک تنکا نہ تھا اور جنگل بنا دیے، پتھر کا ایک ذرہ نہ تھا، ہمالیہ پہاڑ بنا دیے، پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، سمندر بنا دیے، زمین کا ایک ذرہ نہ تھا، 24,000 کلومیٹر کا گیند بچھا دیا۔ خالق، کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنائے، اسے کہتے ہیں خالق۔ تو انسان کو خالق نہیں کہہ سکتے، صانع کہہ سکتے ہیں۔ بنانے والا، ممبر بنایا، ویسٹ کوٹ بنا دیا۔ خالق، کچھ نہ سے سب کچھ بنانے والے کو خالق کہتے ہیں۔ بلا وہو الخلاق، زبردست بنانے والا، العلیم، ساری مخلوق پر نظر، سب کو جاننے والا، بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے، خالق۔ الباری، پھر اس میں روح ڈالنے والا، الباری۔ پھر المصور، تصویر بنانے والا، المصور۔ پھر بغیر کسی نمونے کے بنانے والا، کہ کوئی پہلے اللہ کے سامنے ایک نمونہ تھا، اس سے اللہ تعالیٰ ایک پیٹرن تھا، اس سے ساری بناتا چلا گیا۔ پہاڑوں کی شکل تھی، پہاڑ میں شیر بھی تھا، چیتا بھی تھا، ہاتھی بھی تھا، انسان بھی تھا، مور بھی تھا، چوہا بھی تھا، بلی بھی تھی۔ تو ان کو دیکھ دیکھ کے اللہ تعالیٰ بناتے گئے۔ البدیع، بدیع کسے کہیں؟ بغیر نمونے کے سارے نمونے پیدا کرتے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، وہ ہے جس نے بغیر کسی نمونے کے ساری کائنات کو بنا دیا، بغیر کسی میٹیریل کے ساری کائنات کو بنا دیا، بغیر کسی کی مدد کے سب کی المصور، مصور اسے کہیں جو ایسی شکل بنائے کہ ایک سے دوسری نہ ملتی ہو۔ صرف یہ نہیں کہ یہ 700 کروڑ انسانوں کی شکلیں ایک سے دوسری سے نہیں ملتی، رب ذوالجلال کی قسم، ایک چیونٹی دوسری چیونٹی سے نہیں ملتی، ایک چڑیا دوسری چڑیا سے نہیں ملتی، ایک پتا دوسرے پتے سے نہیں ملتا، ایک پھل دوسرے پھل سے نہیں ملتا۔ المصور، اتنی شکلیں ہیں اس کے پاس۔ چلو یہ چہرہ تو بڑا ہے، یہ چھوٹا سا فنگر پرنٹ ہے اس انگلی کے اوپر، اس کے پاس اتنے نمونے ہیں کہ ایک کا دوسرے سے آج تک نہیں ملا۔ ہمارے پاس 7 رنگ ہیں، ان سے ہم رنگ بناتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ میں اس پہ قربان جاؤں کہ 7 ارب انسان، 14 ارب آنکھیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیتے۔
کیا ایک ساؤنڈ باکس ہے اور کسی ایک کی آواز کو دوسرے سے نہیں ملنے دیتے، دو پاؤں ہیں اور ایک کی چال کو دوسرے کی چال سے نہیں ملنے دیتا، اندھیرے میں آپ کہہ دیتے ہو مولی طارق جمیل آ رہا ہے، یہ بابر آ رہا ہے، اب اندھیرے میں دیکھ کے کہہ دیتے کہ چال دوسرے سے نہیں ملتی۔ المصور، کتنے اس کے پاس خزانے پڑے ہیں تصویروں کے، شکلوں کے، شیر ہاتھی چیتے تو بڑے بڑے ہیں، ایک چونٹی اللہ کی قسم دوسری چونٹی سے نہیں ملتی، ایک مچھر دوسرے مچھر سے نہیں ملتا۔ المصور، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے خوبصورت پیارے نام ہیں، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ خدا تو فارسی کا لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے بنایا تھا، اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، عادت ڈالو اللہ کہنے کی، اللہ۔ جب تم کہتے ہو یا خدا تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو، اے وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، اور جب تم کہتے ہو یا اللہ، یا اللہ 2 سیکنڈ کی، یا اللہ 2 سیکنڈ، لیکن اس 2 سیکنڈ میں تم نے کیا کیا ہے کہ میں اللہ کے سارے صفاتی نام، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا باری، یا مصور، یا غفار، یا قہار، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، یا قابض، یا باسط، یا خافض، یا رافع، یا معز، یا مذل، یا سمیع، یا بصیر، یا حکم، یا عدل، یا لطیف، یا خبیر، یا حلیم، یا عظیم، یا غفور، یا شکور، یا علی، یا حسیب، یا مقیت، یا جلیل، یا کریم، یا رقیب، یا مجیب، یا واسع، یا باعث، یا شہید، یا حق، یا وکیل، یا قوی، یا مقیت، یا متین، یا ولی، یا حمید، یا محسی، یا ودود، یا مبدی، یا معید، یا محیی، یا ممیت، یا واجد، یا ماجد، یا واحد، یا احد، یا صمد، یا قادر، یا مقتدر، یا مقدم، یا مؤخر، یا اول، یا آخر، یا ظاہر، یا باطن، یا والی، یا متعال، یا بر، یا طواب، یا منتقم، یا عفو، یا رؤوف، یا مالک الملک، یا ذی الجلال والاکرام، یا مقسط، یا جامع، یا غنی، یا مغنی، یا مانع، یا ضار، یا نافع، یا نور، یا ہادی، یا بدیع، یا باقی، یا وارث، یا رشید، یا صبور، یا حنان، یا منان۔ 1.5 منٹ لگا ہے مجھے یہ سارے اللہ کے ناموں سے پکارتے ہوئے، اب تم کہتے ہو یا اللہ، 2 سیکنڈ میں آپ نے اللہ کے تمام ناموں سے اسے پکار دیا، یا اللہ، عرش ہل جاتا ہے، 7 آسمان کانپ اٹھتے ہیں، یا اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا، کون ہے مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا، کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا، کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا، کون ہے اللہ کے سوا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا، کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا، کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا، کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا، اللہ ہے، اللہ ہے۔ جب اللہ نے کائنات کا ذکر کیا تو آخر میں کہا فتبارک اللہ رب العالمین، فتبارک اللہ رب العالمین، ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر۔ سنو، خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے۔ پھر کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، یہاں اپنے رب ہونے کا تعارف کرائے کہ بڑی برکتوں والا ہے، کل کائنات کا رب، پالنے والا۔ کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا، کون ہے
مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا؟ کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا؟ اللہ ہے، اللہ۔